شام کے وقت حزب جمہوری اسلامی کے صدر دفتر میں جلسہ ہو رہا تھا۔ کوئی ضروری بات ہوگی کہ تقریباً 100 اہم افراد اس میں شریک تھے۔ وزیر، اسمبلی کے ممبر، پارٹی کے عہدیدار، صدارت آیت اللہ ڈاکٹر بہشتی کر رہے تھے۔ جلسہ 4 منزلہ عمارت کی دوسری منزل پر ہو رہا تھا۔ رات کے 9 بجے ہوں گے۔ ہال میں اچانک ایک بم پھٹا، چھت سامعین پر آ گری۔ دھماکے کے اثر اور ملبے کے بوجھ سے ساری عمارت زمین بوس ہو گئی۔ دوسری منزل کے اجتماع میں شریک ہونے والے 4 منزلوں کے ملبے کے بیچ پھنس گئے۔ مرنے والوں میں 4 وزیر، 18-20 پارلیمنٹ کے ممبر شامل ہیں۔ ٹی وی پر قطار اندر قطار لاشیں دکھائی جا رہی ہیں۔ ان میں ایک لاش ڈاکٹر بہشتی کی ہے۔ کہاں وہ ہفتہ بھر ٹی وی پر نظر آنے والا باروب اور پراعتماد اور خوبصورت چہرہ، اور کہاں یہ خون میں تر بے امامہ اور بے قمیص لاشا، جسے ٹی وی کا آدمی اٹھا کر کیمرہ کے رخ پر رکھنے میں مصروف ہے۔ کیمرہ ایک اور لاش کی طرف رخ کرتا اور ذرا دیر کے لیے وہاں ٹھہر جاتا ہے۔ یہ نوجوان منتظری کی لاش ہے، امام خمینی کے نامزد جانشین آیت اللہ منتظری کے صاحبزادے۔ ان دنوں یہ نوجوان مجلس کا رکن تھا اور خاموشی سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ انقلاب کے شروع دنوں میں ان کا نام بار بار اخبارات میں چھپا کرتا تھا۔ مسلح افراد کا ایک دستہ ان کے ساتھ ہوتا تھا اور وہ اپنی مرضی کے مطابق انقلابی فیصلے کیا کرتے تھے۔ سرکش اور ہنگامہ پسند تھے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناپسند تھی۔ ان لوگوں میں آیت اللہ منتظری بھی شامل تھے۔ ایک بار انہوں نے فلسطین جا کر جہاد میں حصہ لینے کا اعلان کیا۔ ہوائی اڈے پر 400 باوردی مسلح افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ ٹکٹ، پاسپورٹ اور ویزا ندارت۔ انہوں نے ہوائی اڈے کے ایک ہال پر قبضہ کر لیا۔ 2-3 ہفتے تک وہاں ڈیرا ڈالے رکھا۔ اسی جگہ ورزش، نماز، کھانا اور سونا۔ وہ جب چاہتے بیرونی ممالک کے ہوائی جہاز روک لیتے۔ جہاز بڑا ہونے کے باوجود 2-1 آدمیوں کو سوار کرا دیتے۔ ایک بار پی آئی اے کا ہوائی جہاز بھی روک لیا تھا۔ کیمرہ منتظری جونیئر کو خاک بسر اور لہو لہان چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ اناؤنسر مرحومین کے نام پڑھتا جا رہا ہے۔ پاک نژاد، دانش، دہقانی، طباطبائی، لاؤسانی، زمانی، اسلامی، رواقی، سرحدی، مجیدی وغیرہ وغیرہ۔ میں صبح سویرے ایک راہشناس کو ساتھ لے کر مجلس کی عمارت کے قریب جا پہنچا۔ جنازے اٹھانے کا وقت 8 بجے صبح تھا۔ 72 تابوت مجلس کے احاطے میں کھڑی ہوئی ایمبولینس گاڑیوں میں رکھے ہوئے تھے۔ عمارت کی بالکونی سے اسپیکر ہاشمی رفسنجانی نے جنازے میں شریک ہونے والوں سے خطاب کیا۔ نواخوانی کا انداز، نہ ذاکر والی کیفیت، لہجے میں ٹھہراؤ، تاکہ پریشان خاطر لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکے۔ ٹی وی پر کابینہ کا اجلاس دکھایا گیا۔ مرحومین کی پھولوں سے لدی ہوئی تصاویر ان کی کرسیوں پر رکھی ہوئی تھی۔ ان کے جانشین حلف اٹھا چکے ہیں۔ موت اپنی جگہ اور معمولات زندگی اپنی جگہ۔ ٹی وی پر اسمبلی کا جلسہ دکھایا گیا۔ خالی نشستیں، پھول اور تصویریں۔ زخمی ہو جانے والے ممبر پٹیاں باندھے پھیدار کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ممبر اسٹریچر پر لایا گیا۔ جانے والے اپنی جگہ، قانون سازی کے تقاضے اپنی جگہ۔ ٹی وی نے ایک منظر جلوس کا دکھایا۔ ماتم، سینہ کوبی، زنجیر زنی۔ جو بے ہوش ہو جاتا ہے اسے ہاتھوں پر لے کر سروں سے اوپر اٹھا لیتے، پھر 10 بدس سڑک کے کنارے پہنچا دیتے۔ غمخواری اپنی جگہ، نگہبانی اپنی جگہ۔